صورت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں. اب زید بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. تو آج یہ ہمارا کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کا انشاءاللہ دوسرا ایونٹ ہوگا. اور یہ ایونٹ ہم نے بڑے خصوصی دن قائد اعظم ڈے کے اوپر رکھا ہے. اور ان کی خراج تحسین کے لیے اس کو ہم آن لائن زوم میٹنگ کہہ دیں یا آن لائن ویبینار کہہ دیں. ان کی خراج تحسین آئی تھنک اس طرح کے ایونٹس ہمیں جتنے بھی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان سب کو رکھنے چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے ہیروز کی ایفرٹس اور ان کی جتنی باتیں ان کو ری لیو کرنے کا ایک چھوٹا سا یہ موقع ملتا ہے. اور آئی تھنک اس موقع کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. تو اوپننگ ریمارکس میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ قائد اعظم کے تو ویسے بہت زیادہ کارنامے ہیں پاکستان بنانے میں، دوسری چیزوں میں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک وہ چیز جو ہم آج کے دور میں ریلیو کر سکتے ہیں، وہ مجھے جو سب سے اچھی ان کی چیز لگتی ہے وہ ان کا اپنا سلوگن ہے. جس سلوگن پہ انہوں نے یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، اس کا میسج آئی تھنک جو دیا تھا، اتنا یہ اسٹرانگ میسج ہے کہ اس کو آج تک اگر ہم عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بہت سے بینیفٹس ہیں. ہم دیکھیں ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ ایکیڈیمک ادارے ہوں، جو بھی ادارہ ہو، عدلیہ کا ہو، پولیٹیکل ادارہ ہو، یہ سارے سفر کرتے ہیں یونٹی میں، اتحاد میں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے جتنے انسٹیٹیوشنز کمزور ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، وہ ان میں یونٹی کی کمی ہے. اسی پہ جب اقبال نے کہا نا افراد کے ہاتھ میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، وہ اس پہ بتانا چاہ رہے تھے ایک بندہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے میں دیکھتا ہوں جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تھوڑے اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں اور ایک وہ جو ینگ لوگ ہیں. تبھی زید بھائی کو بھی ہم نے اسی جیسے بلاتے ہیں، وہ ینگ لوگوں کے لیے. جو ینگ لوگ ہیں ہمیں یہ پہچاننا بڑا ضروری ہے کہ جو اتحاد کا میسج دیا وہ کتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اور اس پہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یونٹی کی کمی ہوتی ہے. میرے خیال میں جو ینگ لوگ ہیں ان میں یونٹی کے فیکٹرز سب سے بڑے جو ہیں وہ اس میں سر فہرست ہے میرے جو ایک جیلسی ہے، ایک حسد ہے. ہم وہ لوگ ہماری اسٹوڈنٹس کے اندر جن کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتے ہیں، ہم اس کو ایکنالج نہیں کرتے، ہم تھوڑا سا جیلسی میں چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں. تو جیلسی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یونائٹ نہیں ہو پاتے. ہم ہر کسی کو چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی عزت کرے، لیکن ہم دوسرے کی عزت نہیں کرنا چاہتے. تو یونٹی کا سب سے اہم ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ دوسرے کی اگر ٹیلنٹ ہے، کوالٹیز ہے، کوئی اگر ٹاپر ہے ہماری کلاس میں، ہم اس کی ٹیلنٹ کو ایکنالج کریں، نہ کہ اس سے جیلس ہوں. اور دوسرا جو میرے نزدیک سب سے بڑا فیکٹر ہے یونٹی اتحاد میں کمزور کرنے میں، وہ ہماری جنریشن میں سوشل سٹگماز ہیں. ہم ہر غلط کام میں اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن پڑھائی کے کاموں میں، سوشل ورک میں، ریسرچ ورک میں اکٹھے نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سوشل سٹگما. سوشل سٹگما کن کو کہتے ہیں؟ سوشل سٹگما سے مراد ہے کہ اگر میں کوئی پڑھنے کی بات کلاس میں کروں یا بڑے لیول پہ کروں تو سارے مجھے تھیٹا نہ کہیں، سارے مجھے پڑھاکو نہ کہیں. ایک یہ والی جو سوچ ہے نا، یہ بالکل غلط ٹرینڈز کی طرف ہمیں لے گئی. ہم کسی بھی پڑھائی کی چیز پہ اکٹھا ہونے میں شرم محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ٹرینڈ نہیں آج تک سیٹ ہوا. ہر ہم غلط کام میں اکٹھے ہو جائیں گے. وہ اقبال نے کہا نہیں کہ اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ. تو ہم ہر غلط کام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس جتنا ہے، لیکن سوشل ورک میں اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے، ایکیڈیمک چیزوں میں بڑا ضروری ہے. کلاس میں گھبرانا نہیں چاہیے کوئی علمی بات کرنے سے، کوئی ایکیڈیمک بات کرنے سے. گروپس بننے چاہیے ریسرچ ورک میں، نالج والے ورک میں، سوشل ورک میں. ان چیزوں میں گروپس بنتے ہیں، وہاں سے ٹرینڈز بدلتے ہیں، وہاں سے. تو یہ یونٹی کا جو میسج ہے، آپ پولیٹیکل لیول پہ دیکھ لیں، یہ جو عمران خان اور نواز شریف کا ہم روز دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، یہ کس چیز سے سفر کر رہے ہیں؟ آج یہ دونوں جماعتیں اکٹھے ہو جائیں، آپ کا ملک دوڑ پڑے. قائد اعظم ہوتے آج یہی پیغام دیتے ہیں ان سب کو کہ یونائٹ ہو. دوسرا آپ ان کا سلوگن اگر دیکھیں تو وہ فیتھ کے اوپر، ایمان. فیتھ آج ہمارا رہا ہی نہیں، ہم کسی صحیح بات پہ ڈٹ کے کھڑے ہی نہیں ہوتے. اور ایک مہینے تنخواہ نہ آئے اگر تو ساتھ ہی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں
تو اصل مسلمان جو ہے نا, اقبال بھی جب بتاتا تھا اس کا, جو اصل مسلمان ہے بہت بہادر ترین انسان ہے, وہ مرنے سے نہیں ڈرتا. اور ہم کیا نام ہے, ایک مہینہ اگر کسی کی تنخواہ نہ آئے تو ہم ساتھ ہی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سسٹم سے لڑیں, مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی باتوں کو ایکیڈیمک رنگ میں, مورل ویلیوز کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہونا ضروری ہے, مورل فاؤنڈیشنز کے اوپر, مذہب کے اوپر ایون ڈٹ کے کھڑا ہونا. ہم سارے شرماتے ہیں ان چیزوں پہ, وہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. پھر کسی آپ صحیح ویلیو کے اوپر اگر کٹھے نہ رہو نا, تو پوری سویلائزیشن بریک ڈاؤن میں چلی جاتی ہے. وہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو یہ جو فیتھ کا پیغام ہے آگے قائد اعظم کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چیز آپ کو نا ویلیوز میں, فنڈامنٹل ویلیوز میں پختہ کرنے میں وہ کرتی ہے. اور ان دونوں جو یونٹی فیتھ, دونوں کو اکٹھے, اگر میں اقبال کا اچھا شعر اس پہ بولوں, یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اقبال نے یہ جو پیغام دیا, یہ یہی بتاتا ہے کہ ہمیں یونٹی اور فیتھ پہ کتنا یہ اسٹرانگ چیزیں ہیں. تیسری جو سب سے اہم چیز, اور میں اس پہ جلدی سے بات کر کے کنکلوڈ کرتا ہوں اپنا, جو اقبال نے ڈسپلن کی بات کی, میرے خیال میں سب سے زیادہ جس ٹرمینالوجی کو ہم نے صحیح طرح انڈرسٹوڈ نہیں کر سکے وہ ڈسپلن ہے. ہمارے نزدیک ڈسپلن کا کیا کانسیپٹ ہے, بس اوپر لیول پہ دیکھیں رولز ریگولیشنز, بس سپرفیشلی رولز اینڈ ریگولیشنز ہم سمجھ پاتے ہیں. ہم نے رولز اور ریگولیشنز کو ایک لاٹھی بنا لیا ہانکنے کے لیے. ہمارے ذہن میں جب ڈسپلن کا میسج آتا ہے, ہمیں لگتا ہے شاید یہ ڈنڈوں سے اسٹوڈنٹ کو مار کے پڑھانا ہے, اس طرح پڑھانا ہے, سختی کر کے پڑھانی ہے. روز میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے نوٹیفیکیشن آتے ہیں جو ہمارے فنڈامنٹل رولز کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن بس ایک سپرفیشل میسج دینا ہے کہ جی سختی کا میسج دینا, سختی کا میسج دینا ہے. یہ ڈسپلن نہیں ہے. اصل ڈسپلن کیا ہے, جو قائد اعظم بتانا چاہتے تھے, جو رسول پاک بتانا چاہتے تھے, وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ وہ کام, ایک کام شروع کرو تو اس کو پائے تکمیل تک لے کے جاؤ, یہ ڈسپلن ہوتا ہے. کوئی بھی کام شروع کرو اسے مسلسل سے کرتے جاؤ. رسول پاک نے جب کہا فسددوا وقاربوا, اپنے ایم کو دیکھو اور اپروچ کرو. ہم سپرفیشل رولز اینڈ ریگولیشنز ضرور مانتے ہیں, لیکن کوئی پرپز لیس ہوتے ہیں وہ سارے, اس میں کوئی پرپز نہیں ہوتا. اور ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ڈسپلن کے اصل میسج کو دیکھیں. یورپ اور امریکہ ہم سے آگے ہے صرف ڈسپلن کی وجہ سے. ادھر بھی یونٹی فیتھ بالکل نہیں ہے, بلکہ کم ہے ہم سے, صرف ڈسپلن پہ. ان کے آپ جتنے ادارے دیکھیں, آئی ایم ایف, فیٹف, ورلڈ اکنامک فورم, یہ جتنے ادارے ہیں بے شک بلیک میلنگ والے ادارے ہیں, لیکن یہ لوگ مسلسل لکھتے ہیں ایک چیز کری جاتے ہیں کہ جی فلانا ملک ہماری اس طرح اکنامک پالیسیز مانے, فلانا ملک ہماری اس طرح پولیٹیکل ایجنڈے پہ چلے. وہ مسلسل لکھتے ہیں. انہوں نے اس چیز پہ بڑا کام کیا. تبھی اقبال نے بھی کہا کہ مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور, کہ ایون جب کافر مسلمانوں کے جو ڈسپلن والے ہمارے جو قرآن مجید اور حدیثوں نے میں بتائی گئی ہیں ڈسپلن والے اصول, ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کو بھی دنیا مل جاتی ہے. مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور, تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. تو بس اینڈ پہ میں ادھر ہی کہوں گا, یہ ان کا سلوگن جو ہے قائد اعظم کا, یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کا, یہ انتہائی امپورٹنٹ سلوگن ہے. اسی پہ اگر ہم عمل درآمد کر لیں تو ہم نہ صرف ٹرینڈز بدل سکتے ہیں بلکہ پوری ایک سویلائزیشن اپنی جنریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کو بہت ضروری ہے قائد اعظم کے اس سلوگن پہ عمل کرنے کے لیے, اور قائد اعظم جیسی ہمیں ہیروز اور ضرورت ہے. اس کے ساتھ میں اپنا انٹروڈکٹری ریمارک ختم کرتا ہوں. آگے میں دعوت دوں گا زید صاحب کو, ہمارے بڑے قریب اقبال اسکالر ہیں, ڈائنامک پبلک اسپیکر اور یوتھ ایکٹیوسٹ. یہ ہمارے ساتھ ہماری انشاءاللہ سوسائٹی میں انشاءاللہ کافی دیر تک چلیں گے. میرے ان کے ساتھ بڑی اچھی دعائیں, اچھی خواہشات ہیں ان کے ساتھ, اور میں آگے ان کو انوائٹ کروں گا کہ یہ اپنی چھوٹی سی اسپیچ دیں اور سب کو دلوں کو منور کریں. زید بھائی, اوور ٹو یو. آپ کا وہ اسپیکر نہیں آن زید بھائی. زید بھائی اسپیکر آن کر دیں پلیز. نہیں ابھی نہیں ہوا. نہیں معاذ بھائی اسپیکر آپ کی طرف سے شاید میوٹ کیا گیا ہے, آپ ان میوٹ کر دیں. ہاں جی چلیں جی آپ کو آواز آ رہی ہوگی, آ رہی آواز آ رہی ہوگی جی زید بھائی آ رہی ہے. اوکے اچھا, آج بہت شکریہ. تو کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی آپ کا
मुआज आपका, आपके साथियों का, जिन्होंने आज ये फिक्र अंगेज सेशन का एहतमाम किया है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को खराज तहसीन। अभी मैं एक बहुत ही अहम, हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था कायदे आजम के हवाले से चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी में, तो अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले वहां से फ्री हुआ हूं। तो आज भी कसीर तादाद में नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए बात की कि कायदे आजम की शख्सियत जो है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि एक अहद का नाम है। उन्होंने ना सिर्फ तारीख का धारा बदला है बल्कि दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया है। और अगर जो आप देखें तख्लीक वतन का जो उन्होंने मुजज़ा रूनमा करके दिखाया है, यकीन जानिए आज भी अक़वाम आलम सकते में है, हैरानी में है कि किस तरह एक शख्स ने एक ख्वाब को, जिसे लोग दीवाने का ख्वाब कहते थे, उस ख्वाब को हकीकत का रूप अता किया है। स्टैनले वॉलपर्ट जो अमेरिकन तारीख दान है, उसने अपनी किताब में कायदे आजम के हवाले से एक बड़े तारीखी जुमले लिखे हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि चंद ही लोग हैं जिन्होंने तारीख का धारा बदला है और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे को तब्दील किया है, और शायद ही कोई ऐसा हो जिसने तख्लीके वतन को, कौमी रियासत को तख्लीक किया हो। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो हैं जिन्होंने ये तीनों काम करके दिखाए हैं। तो अपने ही नहीं, अगयार ने भी कायदे आजम की अजमत का इतराफ किया है। फिर आप देखते हैं कि अल्लामा इकबाल के आपने तस्करा किया, महाज आपने उनके अशार भी बोले, तो अल्लामा इकबाल जैसे अजीम मुफक्किर, हकीम दाना, मर्द दरवेश, मर्द खुद आगा, साहिब हाल शख्सियत ने बर्रे सगीर में उस वक्त बड़े कद्दावर मुस्लिम अमायदीन मौजूद थे। उन मुस्लिम अमायदीन के होते हुए कायदे आजम ही को चुना। कायदे आजम उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। और आप देखते हैं कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो अल्लामा इकबाल जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन गए तो उन्होंने कायदे आजम को वतन आकर मुसलमानों की क़यादत संभालने पर आमादा किया और उनसे रिक्वेस्ट की और कहा कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त मुसलमानों में जो सबसे अहम शख्सियत वो आप हैं, आप ही मुसलमानों को इस भंवर से निकाल सकते हैं। फिर यही नहीं बात रुकी, फिर जब अल्लामा इकबाल लाहौर आ गए तो यहाँ खतों किताबत के जरिए अल्लामा कायदे आजम को कायल करते रहे कि आप वापस आए। एक खत में लिखते हैं, इवन 1937 के खत में लिखते हैं, यू आर द ओनली मुस्लिम इन इंडिया टुडे टू होम द कम्युनिटी हैज अ राइट टू लुक अप फॉर द सेफ गाइडेंस थ्रू द स्टॉर्म विच इज कमिंग टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द परहैप्स द होल ऑफ इंडिया। यानी कि मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आने वाले चंद अरसों में जिस तूफान का सामना है, उस तूफान में आप ही वो शख्सियत हैं जो मुसलमानों को रहनुमाई फराम करके मुसलमानों को इस तूफान से निकालकर आजादी की तरफ लेकर जा सकते हैं। फिर कायदे आजम कन्विंस हुए, वो वतन वापस आए और मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और 10 साल के कलील अरसे में एक अलग रियासत को कायम करके दिखाया। और फिर कायदे आजम की अजमत का और उनकी रिफत और उनकी किरदार की बुलंदी का जिस तरह आपने तस्करा किया है, तो अपने ही नहीं बेगाने उनके कायल हैं। लॉर्ड वेवल जो पाकिस्तान का मुखालिफ था, जिसने बड़ी सख्त जानबदारी का मुजाहरा किया, वो क्या कहता है कायदे आजम के हवाले से? वो कहता है कि कायदे आजम उसूल परस्त आदमी थे, अपनी राय और अपने इरादों पर सख्त डटे रहते थे, उनमें जरा भी लचक नहीं थी, कोई भी लालच को कबूल नहीं किया, ना वो डरे ना वो झुके, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहे। और कायदे आजम की अहम, अगर मैं वाकयात पर रोशनी डालूं तो मैं आपसे चंद चीजें जो बड़ी बड़ी अहम है कि आपने भी अल्लामा के अशार पढ़े कि नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू, रज्म हो या बज्म हो, पाक दिलो पाक बाज। कायदे आजम जो थे उनकी सीरत बहुत आला, अरफा,
ان کی دیانت, ان کی سیاسی فہم, ادراک, فیصلہ سازی کی قوت, بلند مقاصد, جرت, بہادری, یہ وہ تمام ان کی صفات ہیں جو آج کے نوجوانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. قائد اعظم کی عظمت کی گواہی نہرو نے بھی دی. نہرو نے کیا کہا؟ پنڈت جواہر لال نہرو کہتا ہے قائد اعظم کے حوالے سے کہ مسٹر جناح کی اعلیٰ سیرت اور کردار ہی وہ مؤثر حربہ تھی جس کی بدولت انہوں نے زندگی بھر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دی. ایک کانگریس کے رہنما نے کہا کہ اگر کانگریس کے پاس ایک قائد اعظم ہوتے اور مسلم لیگ کے پاس 200 گاندھی ہوتے اور 100 گاندھی ہوتے اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے تو ہندوستان کبھی بھی تقسیم نہ ہوتا. یعنی آپ دیکھیں نا, اپنے ہی نہیں بیگانے بھی قائد اعظم کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی قائد اعظم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. ہمارے سلیبس میں کیا ہو رہا ہے کہ قائد اعظم 1877 میں پیدا ہوئے اور 1948 میں ان کی وفات ہو گئی. انہوں نے اس اسکولوں میں پڑھا. ان کے اصل جو رہنما اصول ہیں وہ آپ ایسا کریں, نوجوان, اگر حکومت نہیں پڑھا رہی آپ کے سلیبس میں, آپ بھی کچھ کریں. صرف حکومت کو بلیم گیمز نہ کھیلیں, آپ دوسروں پر نہ دیکھیں, آپ نوجوان نسل کو قائل کریں. آپ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی یہ کام کرے کہ قائد اعظم کے رہنما اصول, ان کے واقعات, ان کی سیرت, ان کے کردار کو نوجوان نسل میں اجاگر کرے. اپنی باتوں میں اقبال اور قائد کے رہنما اصول لے کر آئے. وہ اتنا زبردست کام کر گئے ہیں قائد اعظم کہ تاریکیوں میں ایک کرن دے گیا ہمیں, کیا خوب آدمی تھا, وطن دے گیا ہمیں. دیکھیں, آج آپ 10 مرلے کا مکان کسی کو نہیں دے سکتے. آپ قبضہ چھڑا کے دکھائیں نا, لیکن وہ آپ کو 7,96,000 مربع کلومیٹر رقبہ دے گیا ہے, اور وہ بھی اسلام کے نام پر دے گیا ہے. ہزاروں سال, اقبال نے کہا تھا نا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو یہ پھر لاریب جس پہ روح قیادت کو ناز ہے, پنہا تھا وہ خلوص تیری بات بات میں. اور معاذ بھائی, کشتی میں تھا وہ عزم کا دریا لیے ہوئے, گویا کلیم تھا ید بیدا لیے ہوئے. تو ہمیں قائد اعظم کے افکار کو پڑھنا ہوگا. قائد اعظم کی شخصیت کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان جیسا ایکسٹرا آرڈینری مائنڈ پورے ہندوستان میں مجھے نہیں دکھائی دیتا. ان جیسا بڑا دماغ, ان جیسا جینیس لیڈر, بہت بڑا جینیس آدمی ہندوستان میں پیدا ہی نہیں ہوا. اگر گاندھی, نہرو قائد اعظم کی لیڈرشپ کو مان لیتے تو شاید آج ہندوستان میں حالات ہی مختلف ہوتے, شاید پاکستان بھی نہ بن پاتا. ان کے اندر تعصب ہی اتنا تھا. قائد اعظم کا مقابلہ 2 طاقتوں کے ساتھ تھا بیک وقت. ایک ہندو سماج جو بڑی کثرت کے ساتھ غالب تھا, دوسرا انگریز راج اور ہندو, یہ 2 دھاری تلوار بنے ہوئے تھے. لیکن قائد اعظم نے ان دونوں دشمنوں کی چالوں کو, ان کے مکر کو ناکام کیا. آپ دیکھیں یہ دونوں دشمن ہی بڑے مکار, شاطر, تنگ نظر اور تعصب سے لبریز. آج بھی دیکھیں نا, مسلمانوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو آج دوسرا کیا تیسرے درجے کے شہری بھی کے حقوق نہیں ملے ہوئے. آج آزاد جموں کشمیر میں جو مسلمانوں کا حشر ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں کہ ان کو صحیح طور پر عام شہری کے حقوق نہیں ملے ہوئے. ان کے ساتھ ظلم و زیادتی, ان کو جو ظلم و بربریت اور لا قانونیت عام کر رکھی ہے, وہ آج آپ کے سامنے. اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو آج پاکستان نہ ہوتا. اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج ہم قائد پر بات نہ کر رہے ہوتے. معاذ بھائی, آج کسی اچھی یونیورسٹی میں آپ پی ایچ ڈی اور ایم فل نہ کر رہے ہوتے, سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر آرام کی زندگی بسر نہ کر رہے ہوتے. آج آپ کا وہی حشر ہوتا جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہی ہمارا حشر ہو رہا تھا جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا. تو یہ قائد اعظم کی فہم و فراست, ان کی سیاسی بصیرت, ان کی اخلاقی جرت, دیانت
की वजह से आज पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया है। तो हमें कायद के अफकार को उनके अच्छा, अब कायद की सीरत को भी देख लें। कायद आजम की सीरत ऐसी है, इतना जबरदस्त सीरत है कि उनको अगर पढ़ें तो हम अपने अंदर करैक्टर बिल्ड कर सकते हैं। आप करैक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं ना, कायद आजम गए आगरा, वहां एक अपने मोकल का केस लड़ने गए। तो आगरा के अंदर मुस्लिम लीग के चैप्टर ने कायद आजम से दरख्वास्त की कि आप हमें इजाजत दें, हम आप आए हुए हैं आगरा, तो हम एक जलसा करना चाहते हैं। तो कायद आजम ईमानदार, दयानतदार, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं इस वक्त अपने मोवक्किल का केस पेश करने के लिए आया हूं और जिसकी वो मुझे कीमत अदा कर रहा है, तो मैं क्यों कर खयानत कर सकता हूं? आपने अगर जलसा करना है आप बाद में रख लें, मैं खुद अपने खर्चे पर आऊंगा। देखें कितना बेमिसाल कायद है कि उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने खर्चे पर आऊंगा और जलसा करें, आप जरूर करें, लेकिन इस वक्त मैं अपने मोकल से ली हुई जो रकम है उसके वक्त के लिए यहां सर्व करने आया हूं। फिर इसी तरह आप देखें कि जब कायदे आजम गवर्नर जनरल बन गए, कराची में गवर्नर जनरल हाउस में मुकीम थे, तो अक्सर सैर करने जाया करते सुबह के वक्त। एक दिन वो सैर के लिए जब गए तो उन मलीर जाया करते थे, मलीर के इलाके में, तो साथ गाड़ी में एडीसी भी बैठा हुआ था उस दिन इत्तेफाक से। तो आगे गाड़ी रेल के फाटक से गुजरी, तो रेल उसका फाटक उस वक्त बंद था, तो एडीसी फौरन भाग कर गाड़ी से उतरा और जाके फाटक खुलवा दिया। जब वापस आया गाड़ी में तो वो वफा का पैकर, वो उसूल पसंद इंसान, उसने कहा जाओ वापस फाटक बंद करो, तुम मुझसे बेउसूली की तवक्को करते हो कि मैं उसूल को तोड़ दूंगा। कानून सबके लिए कानून है। ये आज भी हमारे हुक्मरानों को कायद की जिंदगी से, सीरत से रोशनी लेनी चाहिए। हम क्यों बार बार कायद का जिक्र करते हैं? क्योंकि उनके करैक्टर, उनके बातिन और उनके जाहिर में यगानगत थी, मुनाफकत नहीं थी। वो जो कहते थे उस पर अमल करते थे। आजकल हुक्मरान बड़े आजादी, हकीकी आजादी के नारे लगाते हैं, उनके साथ लाखों लोगों का स्क्वाड गुजरता है, हजारों सैकड़ों लोगों के गाड़ियां और काफिले गुजरते हैं, जहां वो जाते हैं प्रोटोकॉल लगते हैं, लोग शहरी तंग होते हैं। ये उनके कौल और फेल में वाज़े फर्क है। देखिए ना, आज हम कायद को याद कर रहे हैं तो इन्हीं खूबियों की वजह से याद कर रहे हैं। तो कायद ने उसे डांटा, वो गया, फिर वापस एडीसी ने फाटक बंद करवाया। बंद करवाने के बाद जब रेलगाड़ी गुजरी, फाटक खुला, कायद आजम की गाड़ी वहां से गुजरी। इसी तरह एक और वाकया उनके खरेपन का, उसूल पसंदी का आप सुने, जो मेरे लिए और आपके लिए रहनुमा उसूल है। तकसीम हिंद का ऐलान हो गया। जब ऐलान हुआ तो ये हुआ कि मुस्लिम हिंदू फसादात फैलने का खतरा शुरू हो गया। कायद आजम को चंद लोगों ने बताया और कहा कि हिंदू और सिख बड़ी भारी मिकदार में असला जमा करना शुरू हो गए। तो आप भी मुसलमानों को इजाजत दें कि वो अपने दिफा के लिए असला जमा करें। कायद आजम भरम हो गए, फरमाया कि तुम मुझसे ये मुनाफकत की तवक्को करते हो। एक तरफ से तो मैं आप लोगों के लिए सुलह की बात करूं, अपील करूं, और दूसरी जानिब तुम लोगों को असला जमा करने का बंदोबस्त करूं। तुम मुझसे हरगिज ये बात की तवक्को ना रखना कि मैं तुम्हारी हिमायत करूं। मुसलमानों और गैर मुस्लिम दोनों के लिए मैं किसी भी इस जैसी तहरीक का साथ नहीं दे सकता। देखें उसूल पसंदी। फिर इसी तरह आप देखें जस्टिस वजीउद्दीन पाल, वो बताते हैं कि मैं उस वक्त एक जमाने में पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश का तालिब इल्म था और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का नायब सदर था। तो मुस्लिम एमएसएफ ने मुस्लिम इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड की ग्राउंड में स्पेशल पाकिस्तान सेशन का एहतमाम किया, बहुत बड़ा, और कायद आजम हमारे मेहमान थे। हमने बतौर मेजबान यहाँ लाहौर में एक होटल कायद आजम के ठहराने के लिए वक्त बुक किया। कायद आजम ठहरे
اور ہم نے سیشن کیا, قائد اعظم نے تقریر کی. سیشن کے اختتام میں جب ہم ہوٹل گئے قائد اعظم کا شکریہ ادا کرنے اور ہوٹل انتظامیہ کو پیسے دینے لگے, تو انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم نے اپنے جیب سے یہ ہوٹل کی ادائیگی کر دی ہے. اعلیٰ میزبان قائد اعظم نہیں تھے, میزبان تو وہ لوگ تھے. اور انہوں جسٹس وجود الدین پال کہتے ہیں قائد اعظم کا وقار دیکھیں, قائد اعظم کی ڈگنیٹی دیکھیں. قائد اعظم کے اندر رتی اور ذرہ بھر بھی لالچ نہیں تھا, روپے اور پیسے کا لالچ نہیں تھا. انہوں نے خود اپنی جیب سے پے کیا. تو ہم قائد اعظم, پھر قائد اعظم بڑے ذہین آدمی تھے, دونوں دشمن بڑے شاطر تھے, بڑے حربے, بڑی مکاریاں چالاکی انہوں نے لگانے کی بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے قائد اعظم کو الگ وطن سے دستبردار کر دیا جائے, الگ وطن کے مطالبے سے. بڑا پریشرائز کیا, بڑے حربے استعمال کیے, بڑے حالات و واقعات ایسے کریٹ کی, لیکن وہ ڈٹے رہے. انہیں نوجوان نسل سے بھی بڑی امید تھی. پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بارہا نوجوانوں سے درخواست کی, نوجوانوں سے مخاطب ہوئے, کہا میں تم میں سے دیکھ رہا ہوں کہ کئی جناح پیدا ہوں گے, لیکن افسوس یہاں ایک جناح کیا, جناح کا 10% بھی کوئی رہنما نہیں آیا. اور یہ بس ایک کو میں بتاتا ہوں, 1 منٹ بعد یہ لنک دوبارہ جوائن کیجیے گا کیونکہ لنک ایکسپائر ہو جائے گا. یس آگے بولیں زید بھائی. تو نوجوانوں کے حوالے سے میں پیغام بھی قائد کے افکار کی روشنی میں دے کر اجازت چاہوں گا. وہ کیا ہے کہ بلوچستان گئے قائد اعظم, مسلم لیگ نے بلوچستان میں ایک جلسہ کروایا. اس جلسے کے اختتام میں چند بلوچ نوجوانوں نے, بلوچیوں نے قائد اعظم کو تلوار تحفے میں دی. قائد اعظم نے تلوار قبول کرتے وقت بڑے اہم جملے کہے نوجوانوں کو, کہا یہ تلوار میں صرف اپنے دفاع کے لیے استعمال کروں گا, اور لیکن میں آپ کو سب سے اہم بات بتانے آیا ہوں. وہ کیا ہے, آپ وہ فرماتے ہیں کہ جائیں محمد علی جناح